السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ استقبال ہے آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے۔ ناظرین کرام، میں سہیل احمد رحمانی والدین کے ساتھ بدسلوکی کے تعلق سے چند باتیں گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھیں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا تھا کہ ایک بندہ اگر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، بہترین طریقے سے پیش آئے گا، اس کی کیا فضیلت ہے۔ نقصانات کے بارے میں، خرابیوں کے بارے میں، بدسلوکی کے انجام کے بارے میں انشاءاللہ اگلی نشستوں میں آپ کے سامنے باتیں پیش کی جائیں گی۔ ایک فضیلت آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر جہاں پر بھی یا حدیث مبارکہ میں جہاں پر بھی توحید کا استعمال ہوا ہے، اس کے ساتھ میں اس کو شامل رکھا ہے، اس کے ساتھ میں اللہ رب العزت نے اس کو جوائنٹ رکھا ہے۔ کس کو؟ والدین کی اطاعت کو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کو، والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ کو اللہ رب العزت نے شامل رکھا ہے۔ آج کی نشست میں آپ کے سامنے دوسری فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ دوسری فضیلت کیا ہے؟ دوسری فضیلت کے بارے میں ہمیں حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ بندہ کئی سارے اعمال کرتا ہے، لیکن ان عملوں میں کچھ عملوں کی فضیلت کچھ زیادہ ہی ہے۔ کسی عمل سے فضیلت زیادہ ہوتی ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک روز جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا، کیا پوچھا؟ ای العمل افضل، تمام عملوں میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تمام عملوں میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ نمازوں کو اگر اس کے وقت پر ادا کر رہا ہے، یہ تمام عملوں میں سب سے افضل عمل ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر صحابہ رسول کہتے ہیں فقلت ثم ای، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل؟ قال ثم بر الوالدین، کہا اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ عملوں میں سب سے افضل عمل ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل عمل بتایا، وہ کیا؟ والدین کے ساتھ ایک بندہ اچھے طریقے سے رہے۔ نمبر 3 کہتے ہیں فقلت ثم ای، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ثم الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول نے کہا اس کے بعد الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا؟ سب سے افضل عمل بر الوالدین کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے نہیں پوچھا، کیوں؟ کہتے ہیں کہ اگر میں مزید پوچھتا جاتا تو نبی جواب دیتے جاتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ وقتاً فوقتاً اس طرح کے سوالات کرتے رہتے تھے کہ اے نبی کون سا عمل افضل، کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، کون سا عمل ایسا ہے جسے اللہ رب العزت بہت پسند کرتا ہے۔ کئی ساری حدیثوں میں الگ الگ الفاظ کے ساتھ حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے ناظرین ذکر کیا، یہ کہ ایک بندہ اگر اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا قرار دیا ہے؟ تمام عملوں میں افضل عمل میں سے ایک عمل یہ بھی قرار دیا ہے۔ فضیلت نمبر 3، تیسری فضیلت، ایک شخص اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ تیسری فضیلت کیا ہے؟ کئی سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جہاد کرنا جہاد کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اقبل رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، آ کر کے اس نے کہا ابایعک علی الہجرہ والجہاد، میں آپ سے ہجرت پر، ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ایک شہر کو چھوڑ کر کے دوسرے شہر میں چلے جانا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے،
اپنے دین کو بچانے کے لیے، اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، آپ نے ہجرت کی تھی، تو صحابی رسول آ کر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ اگر ہجرت کا موقع آ گیا تو ہجرت کروں گا، اور اگر جہاد کا موقع آ گیا تو میں جہاد کروں گا۔ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد میرا یہ ہے، میری چاہت یہ ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر چاہتا ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا مزاج دنیا نہیں تھا، وہ لوگ دنیا طلبی کے تحت نہیں کہ میرا نام ہوگا، میں مجاہد کہلاؤں گا، میں شہید کہلاؤں گا، یا میں بہت بڑا مہاجر کہلاؤں گا، نہیں، دنیا طلبی نہیں تھی۔ انہوں نے کہہ دیا مجھے اللہ سے اجر چاہیے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب چاہیے، مجھے اللہ رب العزت سے ثواب کی امید ہے۔ اللہ اکبر۔ دو باتیں صحابی رسول نے پیش کی، پہلی بات کیا تھی؟ ہجرت، دوسری بات کیا تھی؟ جہاد۔ اب نبی کا جواب سنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا بتا، تیرے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ مطلب ماں یا باپ میں سے کوئی ایک بھی تیرے پاس زندہ ہے؟ جو صحابی پوچھنے آئے تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں اور باپ دونوں زندہ ہیں، جا انہی میں جہاد کر۔ اللہ اکبر۔ جہاد اتنا بڑا عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں اور اپنے والد والدہ کے میں جہاد کریں۔ کیا مطلب؟ جا کر کے ان کی خدمت کریں، جا کر کے آپ ان کی خدمت کریں گے، ان کے باتوں کو مانیں گے، ان کے حکموں کو مانیں گے، جس بات کا وہ حکم دیں گے اسے آپ بجا لائیں گے۔ یاد رکھیں آپ کو اتنا ثواب ملے گا جتنا ثواب آپ کو جہاد کرنے میں ملتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ثواب آپ کو کہاں مل جائے گا؟ آپ کو والدین کی خدمت میں۔ اندازہ لگائیں ناظرین کرام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ رہے ہیں، آپ سے سوال کر رہے ہیں اور آپ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اجر چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ اجر تمہیں بہت آسانی سے گھر بیٹھے مل سکتا ہے، سکون سے مل سکتا ہے، بہت اطمینان کے ساتھ مل سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بنا پر، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی بنا پر، اپنے والدین کے ساتھ بہترین رویے کے ساتھ پیش آنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ثواب دے گا جو ایک مجاہد کو ملتا ہے۔ اور جہاد کے اندر مسئلہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ایک آدمی جہاد کرنے گیا، اس کے اندر ریاکاری کا مادہ آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے یہ معاملہ۔ قیامت کے دن ایک مجاہد آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن ایک مجاہد صاحب آئیں گے، ایک جہاد کرنے والے شخص آئیں گے، ان کو لایا جائے گا میدان محشر میں۔ میدان محشر میں لانے کے بعد اللہ ان سے پوچھے گا کہ آپ کو دنیا کے اندر موقع ملا تھا جہاد کرنے کا، آپ کو اللہ نے قوت دی تھی، آپ کو اللہ نے طاقت دی تھی، آپ نے جہاد کیا؟ وہ کہیں گے ہاں میں نے جہاد کیا۔ اللہ پوچھے گا اس بندے سے، اس مجاہد بندے سے اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا جہاد کیوں کیا تھا، کیا وجہ تھی تیری جہاد کرنے کی؟ وہ کہے گا اللہ تیری رضا کے خاطر، تیرے اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے خاطر، اعلاء کلمت اللہ کے خاطر کیا تھا۔ اللہ کہے گا نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، تو مکار آدمی ہے، تو کذاب آدمی ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ دنیا میں جہاد تو نے اسی لیے کیا تھا، قتال تو نے اسی لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے کیا کہیں؟ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے کہیں ایک ساتھ میں 10 لوگوں کو مارتا ہے، اس لیے تو نے کیا تھا؟ گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ اس مجاہد کی حالت ہے جو میدان جنگ میں جاتا ہے جہاد کی نیت سے، لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے؟ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی نیت کے خراب ہونے کی بنا پر اسے جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ ثواب، وہ مرتبہ جو مجاہد کو حاصل ہے، وہ مرتبہ ایک بندہ اپنی والدہ یا اپنے والد کی خدمت کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ کتنا آسان ہے، کتنا آسانی کے ساتھ وہ مقام، وہ مرتبہ اللہ رب العزت کے پاس پا سکتا ہے جو بڑی آسانی کے ساتھ ایک انسان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین کرام، فائدہ نمبر 4، چوتھا فائدہ کیا ہے؟ کتنے سارے لوگ اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں لوگ، اللہ اکبر۔ کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے پتہ نہیں کون کون سے خرافات کرتا ہے، کوئی ایک پیر پہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی الٹے ٹنگ جاتا ہے، کوئی رسی کے بل کھڑا ہوتا ہے، کتنے سارے خرافات لوگ کرتے ہیں۔ کوئی اپنے گھر میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لا کر رکھتا ہے کہ شاید اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔
اپنے گھر سے والدین کو بھگا دے گا، اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لاتا ہے۔ پیغام سیرت النبی جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ہر نشانی ظاہر ہوگی۔ پوری دنیا کے اندر حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، تو یہ ہمیں کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ دراصل حالات کی یہ تبدیلی اشارہ ہے قیامت قریب ہے۔ ہر علامت سامنے آئے گی۔ قیامت کی نشانیوں سے مراد وہ بھیانک واقعات ہیں جو آخری زمانوں میں رونما ہوں گے۔ قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے ہر منگل رات 8 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ناظرین کرام، فضیلت والدین کی چوتھی یہ ہے کہ ایک بندہ اگر چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا، اللہ اکبر، اللہ جب کسی سے راضی ہو جاتا ہے جبریل کو ندا دیتا ہے، اللہ اکبر، جبریل کو بلا کر کے کہتا ہے، اے جبریل، میں فلاں بندے سے راضی ہو گیا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل اس سے محبت کرتے ہیں۔ تمام آسمان کے فرشتوں کو بلا کر کے جبریل کہتے ہیں، اے فرشتوں، فلاں بندے سے محبت کرو کیونکہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ بڑا آسان طریقہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا، بڑا آسان طریقہ ہے اللہ رب العزت کو خوش کرنے کا۔ اللہ کا محبوب ترین بندہ بننے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہت آسان ترین بہترین طریقہ وہ کیا ہے؟ رضا الرب فی رضا الوالدین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، والدین کی رضامندی اللہ کی رضامندی۔ اور کیا چاہیے؟ والدین کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے۔ کتنی بار ناظرین کرام ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی ماؤں کو ناراض کر دیتے ہیں، اپنے ابا کو ناراض کر دیتے ہیں، اپنے ابا کو خفا کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، رضا الرب فی رضا الوالدین، اللہ کی رضامندی، اللہ کی رضا اگر حاصل کرنا ہے اپنے والدین کو راضی کر لے۔ ناظرین، آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی زندگی میں دیکھیں کتنے سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے والدین ناراضگی کے عالم میں دنیا سے کچھ کر کے ہوں گے۔ کتنے سارے لوگ ہوں گے، کتنے سارے لوگ ابھی زندہ ہوں گے کہ جن کے والدین ناراض ہیں اور اس ناراضگی کو برداشت کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کی رضامندی کے لیے آپ کو والدین کو راضی کرنا پڑے گا۔ وَسَخْطُهُ فِي سَخْطِهِمَا، اور اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ اس بندے سے غصہ ہو جائے گا۔ وہ بندہ جو نمازیں پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اپنے والدین کو ناراض کر رہا ہے، اپنے والدین کو رلا رہا ہے، اپنے والدین کو پریشان کر رہا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا، اللہ اس سے خفا ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جائے گا۔ اور اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہو جائے پھر دنیا والے اس سے راضی بھی ہو جائے،
دنیا والے اس سے راضی بھی ہو جائیں، کس فائدے کا؟ کس فائدے کا کہ اس کے ابا اور امی اس سے ناراض ہیں۔ بعض دفعہ والدین کسی غلط چیز پر بھی ناراض ہوتے ہیں، جیسے بعض گناہ کے کاموں میں ابا کہتے ہیں بیٹا یہ گناہ کر، اب بیٹا نہیں کرتا ہے، غصہ ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر ناراضگی نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ حقیقی چیزوں میں ایک بندے کو اگر کسی بات کا حکم دیا گیا، اس کے ابا نے کسی بات کا حکم دیا، اس کے امی نے کسی بات کا حکم دیا جو صحیح کام تھا، شرعی اعتبار سے وہ چیز درست تھی، اس نے نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایسے بندے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، ایسے بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خفا ہو جاتا ہے، ایسے بندے سے اللہ رب العزت کی ناراضگی وہ بندہ اپنی زندگی میں مول لے لیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اگر ہمیں حاصل کرنی ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے والدین کو راضی کرنا پڑے گا۔ والدین اگر راضی ہے تو آپ سمجھ لیں اللہ بھی آپ سے راضی ہے۔ والدین اگر ناراضگی میں دنیا سے چلے گئے ہیں، یاد رکھیں اللہ بھی آپ سے ناراض ہے۔ فائدہ نمبر یا فضیلت نمبر 5، پانچویں کیا فضیلت ہے؟ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ والدین اگر اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں تو یہ دعا ایسی ہوتی ہے جو ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کتنی خوشی کی بات ہے کہ بندہ دعا کرانے کے لیے کیا کیا کوششیں کرتا ہے، گھر میں موجود ہے، گھر میں مستجاب الدعوات موجود ہیں، اللہ اکبر، گھر میں ایسی ہماری ماں ہمارے ابا موجود ہیں جن کے ذریعے سے ایک بندہ اگر دعا کرا لے، جیسے کہتے ہیں نا ماں کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے۔ ماں اگر اللہ رب العزت سے اپنے بیٹے کے بارے میں، اپنی بیٹی کے بارے میں، اپنے لخت جگر کے بارے میں دعا کرے وہ ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے۔ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول؟ 3 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ریجیکٹ نہیں کرتا ہے۔ 3 چیزیں کیا ہیں؟ لا شک فیہن، یہاں تک کہہ دیا اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ دعوت المظلوم، ایک مظلوم کی دعا، ظالم آدمی اس پر کوئی ظلم کر رہا ہے، بعض دفعہ کوئی پڑوسی کسی پڑوسی پر ظلم کرتا ہے، یاد رکھے پڑوسی نے اگر بد دعا کر دیا اس پڑوسی کے بد دعا اس کو لگ سکتی ہے۔ ظالم جو ہوتا ہے اور جس پر ظلم کیا جاتا ہے، مظلوم نے اگر بد دعا کر دیا اس کی دعا کے درمیان اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی، اس کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہی ہے، رد نہیں ہوتی ہے، ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے، شرط یہ کہ وہ ظلم ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ ہماری مائیں بہنیں یا مطلب میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے تو بعض عورتیں اپنے شوہروں پر الزام لگاتی ہیں کہ میرا شوہر جو نا بہت ظلم کرتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے ظلم کیا ہے تو ظلم کے اعتبار سے کچھ ایسی چیزیں بتائی جاتی ہیں جو ظلم حقیقی معنوں میں ہوتا نہیں ہے۔ ظلم جس کو حقیقی معنوں میں ظلم کہا گیا ہے وہی ظلم قرار پائے گا۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ نمبر 2، دعوت المسافر، ایک مسافر کی دعا، کہیں پر جا رہا ہو، سفر میں ہو، وہ بندہ اگر اللہ رب العزت سے دعائیں کرے اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا ہے۔ لیکن ٹریولنگ آج کل تو آسان بھی ہو گئی ہے اور لوگوں کے پاس باقاعدہ موبائل کی بیٹری 3 4 لے دے، کہاں اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس میں لوگوں کو ٹائم ملتا ہے، گناہ کرنے کا موقع لوگ تلاش کرتے ہیں، جیسی موقع ملا فوراً گناہ، موقع ملتے ہی گناہ۔ پہلے تو جاب پہ رہتا تھا، موقع ملتا ہی نہیں تھا، اب 3 دن کا سفر ہے، اب سفر کر کے جا رہا ہے، 2 3 بیٹری ساتھ میں رکھا ہے، موبائل چارج کر کے کیا کرتا ہے، وہ گانے بیٹھ کے سنتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، کہتا ہے ٹائم پاس میں کچھ تو کریں۔ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے لیکن یہ گناہ کر کے اپنے اس زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ دعوت المسافر، مسافر اگر دعا کرے اللہ اس کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کرتا ہے۔ نمبر 3، ودعوت الوالد لولدہ، ایک والد، ایک ماں یا باپ اپنے بچوں کے لیے اگر دعا کریں ان کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام غور کریں، اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم دعائیں کرانے کے لیے کسی اور کے پاس جائیں جبکہ ہمارے گھروں میں موجود ہو وہ، مگر ہمارے نزدیک ان کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو، کوئی اہمیت۔ اماں سے کون دعا کرائے گا؟ مولوی صاحب سے کرا لیں گے، پتہ نہیں مولوی صاحب کی دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے، لا شک فیہن،
اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ ان کی دعا قبول نہ ہو، ان کی دعا قبول ہوگی۔ اور وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ پہلا بندہ جو مظلوم ہو، دوسرا بندہ وہ بندہ جو بندہ کیا کرتا ہو، جو مسافر ہو، سفر کر رہا ہو، سفر میں اللہ سے دعائیں کرتا ہو، سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، سفر میں جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا پوائنٹ بھی ذکر کیا گیا بعض حدیثوں کے اندر کہ دعوت الصائم، ایک بندہ اگر روزے سے ہے، روزے کے حالت میں اگر اللہ سے وہ دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو تیسرے نمبر پہ میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ دعوت الوالد، ایک والد اگر اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے اگر دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس نشست میں نے آپ کے سامنے 3 فضیلتوں کا تذکرہ کیا۔ اس نشست میں 3 فضیلتیں کیا؟ ایک، عملوں میں افضل عمل والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ دوسری فضیلت میں نے ذکر کیا ہوں کہ ایک شخص اگر چاہتا ہے کہ اس کو جہاد کے اتنا ثواب مل جائے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر راضی کرنا ہے، اللہ کو اگر راضی کرنا ہے، اس کو اپنے والدین کو راضی کرنے کا، یہ فضیلت۔ اور چوتھا پوائنٹ جو میں نے ابھی ذکر کیا وہ یہ کہ ایک بندہ اگر چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے تو اپنے والدین سے دعائیں کرائے، اور والدین اگر اپنے بچوں کے لیے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ناظرین، وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اپنے اس پروگرام کو مزید ہم آگے بڑھائیں اور مزید فضیلتیں آپ کے سامنے ذکر کریں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے اور بھی فضیلتوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔